بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کچھ دن پہلے مدتوں بعد میرے بہت کلوز فیملی فرینڈس تھے، ان کی شادی تھی بچے کی، اور میری فیملی نے بھی سارے نے جانا تھا اور میں نے کسی اور چکر میں جانا تھا، تو لاہور سے باہر کسی شہر جانا ہوا۔ وہاں انہوں نے نیا کام کیا کہ انہوں نے بارات پہ تھوڑے سے لوگ لے کے گئے، دلہن والوں کو کہا کہ نہیں ہم ولیمہ بڑا کریں گے، آپ وہاں آئیے گا، اور ولیمے کے بعد ہی انہوں نے مہندی کا فنکشن سنگیت کے نام سے رکھا ہوا تھا کہ دلہا دلہن بھی انجوائے کریں اور خوشی میں شامل ہوں۔ ولیمہ ہوتا ہی خوشی کا نام ہے۔ اس میں وہ کچھ کوئی قوال صاحب تھے، وہ کچھ کلام پڑھ رہے تھے، اور وہ بچے ماڈرن کلاس تھی ساری، تو انہیں جس طرح بھی سیلیبریٹ کرنا آ رہا تھا، لیکن یہ گناہ نہیں تھا۔ وہ کوئی پیسے بھی پھینک رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، قوالی کا کوئی پتہ نہیں انہیں، چشتی سلسلے میں تو قوالی آلموسٹ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، تو لیکن وہ سن رہے ہیں۔ تو اب آخر میں پھر میں نے دھمال کی، یا دلہے سے کہا کہ اٹھو دھمال کرتے ہیں۔ اس کے ہی کسی نے ویڈیوز بنا لی، وہ لگا دی لوگوں نے فیس بک پہ، میں نے ہی لگا دی۔ پھر ایک چند گھنٹے تو مجھے بلیک میل کیا گیا، میرے اپنے ہی بچے سے کہ ہم لگائیں، تو پھر میں نے لگائی دی۔ تو اس پہ کئی ماشاءاللہ مسلمان جو تھے ان کا ایمان جاگ گیا، تو ان کا کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اور ماں بہن میری والدہ کی شان میں بھی گستاخ، مطلب کافی کیسی اولاد پیدا کی ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنی آنکھیں کھولو، اپنے ذہن کھولو، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ماڈرنزم ہے، نہ ہی یہ کوئی میں آپ لوگوں کو نیا دین پڑھا رہا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے، میں تو دین کو جانتا ہی نہیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں بھی ایک عام انسان تو ہوں، مجھے اتنا رہنے دیں، اور ایک ڈاکٹر ہوں، اور اس سے زیادہ میں نے کبھی تعارف نہیں دیا۔ اور چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو حادثاتی طور پہ آپ لوگوں کی طرح مسلمان ہوں، مجھے اتنا کہ اسلام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کا تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا ایمان رکھتا ہے۔ ہاں سلامتی کا، مسلمان ہو گیا تاکہ اس ملک میں آرام سے رہ سکوں، ٹھیک ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنا اسلام لایا ہوں، یہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، چاہے میں ساروں کو اللہ بنایا ہوا ہے، جہاں سے ڈنڈا آیا اس کے سامنے جی جی مائی باپ جان کی امان پاؤں، تو جان کی ایمان اس ڈنڈے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان تو اتنا سے ہمارا، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کو ہم کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں، میں بھی ایسا ہی مسلمان ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے جو تم لوگوں کے اوپر نوازشات کی ہیں، رحمتیں کی ہیں، اینیاں ماما رال کے ایک بچی نہیں پھڑ سکیاں۔ کیا مانگتی ہے اب یہ؟ تو اس کو فیڈر چاہیے، ہاں تو اس کا بیگ لا دو یار یہاں سے، تو کہہ نا ان کو، تیرے سارے یہ نوکر شوکر ہیں، تو کاکی ہے نا، تو یہ کاکوں کی ایسی تیسی ہے، یہاں پہ یہ کاکیوں کی محفل ہوتی ہے، بابا جی کاکیوں کے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے اسلام آیا ہی کاکیوں کے لیے تھا، آج تک ان تک پہنچنے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو بابا جی یہ سلامتی کاکیوں کے لیے آئی تھی، انہیں غریبہ تک جان ہی نہیں دیتے، ٹھیکے دار پھر مرد نے، ٹھیک ہے؟ وہ کاکیوں کی فل سائڈ لیتے تھے، بلکہ ہمیں کئی بار غصہ چڑھتا تھا کہ بابا جی تسی کاکیاں چوڑ کرتے نے، کہا تسی 14 سال تو چوڑ ہوئے، کوئی گل نہیں، تھوڑی جی کاکیاں بھی ہو جاندے، تو کاکیوں کو ایج ہے بھائی یہاں پہ۔ تو بہرحال تو آپ سب لوگوں کو میں صفائی نہیں دے رہا، میں آپ لوگوں کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں، اگر میری غلط ہے تو وہیں گالیوں کے ساتھ لکھ دیجیے گا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ میں جب تمہیں کوئی رحمت تمہارے پہ کروں، کوئی توفیق دوں اچھائی کی، یا تمہارے اوپر کوئی بھی جو نعمتیں نچھاور کروں، ان کا خوب چرچا کرو، یہ نہیں کہ انہیں فلانٹ کرو، آپ دوسروں کو گھٹیا دیکھو، لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو اچھا لباس پہننے کی توفیق دی ہے، اچھی گاڑی رکھنے کی توفیق دی ہے، اچھا گھر رکھنے کی، اپنی حیثیت کے مطابق، یہ کوئی فقیری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ سڑک پہ بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں میں پاٹے کپڑے ہی پانے نہیں،
جو ہے. اسی طرح جو آپ کی خوشیاں ہیں انہیں منانے کا حق ہے. اور شادی عبادت ہے, وہاں عبادت ہو رہی تھی. آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو اس اینگل سے دیکھو. آج میں نے 2 اینگل دکھانے ہیں اس قوم کو. ہم میں سے, آپ میں سے جو لوگ سن بھی رہے ہو یا بیٹھے ہو, ہم میں سے کسی کی بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن خدا نخواستہ اس کو گلٹی بن جائے, جیسے اس کے دانت میں ان کے گلٹی بن گئی, ان کو بریسٹ میں گلٹی بن جائے, کسی بھی پردے والی جگہ پہ گلٹی بن جائے یا کوئی مرض ہو جائے, آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر کو پریفر کرتے ہیں. لیڈی ڈاکٹر کئی بار کہتی ہے کہ نہیں, اس کا جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ فلاں سرجن صاحب ہیں, فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب تھیٹر میں لے جاتے ہیں. وہ بیٹی یا بہن یا ماں یا بیوی اکیلی ہوتی ہے. وہ اگر اس پہ آپریٹ بھی کرتا ہے تو اسے ٹوٹل ننگا کر کے کرتا ہے. یہ ایلوپیتھی کا علاج ہے. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کپڑوں اور چادر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں دم کر دیتا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے گی, ایسے وہ بندہ مار دینا. یا آپ کو کوئی کہے کہ وہ حضرت صاحب ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیں گے یا پھونک مار دیں گے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ایسے اللہ کے کلام کو, ایسے دم کو, ایسے اللہ کے بندے کو, اس کے میڈاس ٹچ کو ہم کیسے مان جائیں. لیکن اسی بہن یا ماں کو ہم ایلوپیتھ ڈاکٹر کے پاس, سرجن کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور وہ تھیٹر میں لے جاتا ہے. وہاں ایک نہیں 4-5 مرد ہوتے ہیں. کوئی اینستھیزیا والا ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے, کوئی کچھ ہے, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کوئی سویپر ہے, کوئی او ٹی ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ننگا کر کے ہونا ہے. وہاں پہ جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے بندے یہ کام شروع کر دیں, یا آپ ان پیروں کو مان لیں جو کہیں گے کہ جی لڑکی اکیلی اندر بھیج دیں اور میں ہاتھ رکھ کے اس پہ دم کروں گا جن اتر جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن یہ دوسرا اینگل بھی سمجھیں. اور مسلمان اور اللہ کے بندے یا مشائخ یا پیر جو بنے ہوئے ہیں, یا روحانیت کے جنہیں بھی اللہ نے موقع دیا یا وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے. ہماری جو ریپیوٹ ہے یا مسلمانوں کی یا اللہ کے سو کال بندے کی, وہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر وہ جینوئن بھی ہے اور وہ ہاتھ رکھ کے بھی دم کرنے لگا ہے, وہ تو نہیں مانا جائے گا. لیکن ڈاکٹر تھیٹر میں لے گیا ہے اور پتہ بھی ہے کہ اس نے آپریشن کرنا ہے, تو انہوں نے تو ننگا کرنا ہے. اور وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہوگا, اس پہ سارے راضی ہیں, اور باہر بلکہ 4-4 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ذہنوں کو بہرحال کھولیں. ٹھیک, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر غلط کر رہے ہوتے ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیروں سے اس طرح دم, یا پیر سارے اس طرح دم کرنا شروع کر دیں. لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں جو دم کر دیں یا دعا پڑھ دیں یا آپ کو اللہ کو کام بتا دیں, ان کا جھوٹا پانی وہ پلا دیں, یا آپ کو کوئی بھی دم کر دیں, یا لکڑی سے ہی, کئی بار وہ دور سے ہی کر دیتے ہیں, ٹچ نہیں کرتے. لیکن ہم ان سے پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ایڈا پیر ہے تو پھر کار بیٹھے ہی پھونک مارے تھے کم ہو جائے. اور اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں, وہ کر بھی دیتے ہیں دعا, یا ان کی نکل بھی جاتی ہے. لیکن کیا آپ ان کو وہ پیمنٹ کر لیں گے پھر جو ان کا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو ادھر ہی ہسپتال میں ہی آپریشن سے پہلے کرائیں گے نا, اتنے لاکھ جمع کرائیں, اور وہ آپ جمع کرائیں گے بھی, آپ کا باپ بھی کرائے گا جمع وہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ پیر صاحب نو کی کہا ہو یار, ٹھیک ہے یار. ایک تو ذرا سوچیں اس بات پہ, گل اینی بھی نہیں رہ گئی. یہ ایلوپیتھی تو 200 سال بھی نہیں پورے ہوئے, اس سے پہلے کیا کیا طریقہ علاج تھے, اور ساری بغیرتی نہیں تھی مسلمانوں میں, اللہ کے بندوں میں. ٹھیک ہے, اور آج بھی ایسے بندے ہیں. اسی طرح جو آپ کو نظر آتا ہے, دوسرا اینگل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ کے جس میں میں یا میرے ساتھ وہ بچے یا وہ گھر والے بوڑھے آدمی, ایک ان کے نانا جی, میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ میں نے آپ لوگ بھی سارے شادیوں پہ جاتے ہو, آپ لوگ کیوں جاتے ہو شادیوں پہ؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں نا شادی پہ, ولیمے پہ, لسٹیں بنتی ہیں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا. کئیوں کو منانے جاتے ہیں. ساڑھے تو کئی لوگوں نے ویاہ رکھے ہی ایسے واسطے نا کہ رساں گے تو پھر منان آئے گا, پرانے بدلے. حال یہ ہو گیا ہمارا.
آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عبادت ہوتی ہے؟ وہی جوان بچی بچہ وہ کام خود کر لے ماں باپ کو بتائے بغیر تو گناہ ہے. اور اگر وہ اللہ رسول کی خاطر 20 25 30 سال کی عمر تک روزہ رکھتا ہے, بغیرتی نہیں کرتا, غلطی نہیں کرتا, اور جب اسے یا اس کے ماں باپ کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ نکاح کی محفل کر رہے ہیں جس میں 200-250 یا 100-150 اپنی حیثیت کے مطابق 10-20 بندے بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سے بڑی عبادت ہے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا. ایک آدم اور حوا جو ہیں وہ دنیا میں لینڈ کرنے لگے. اب شادی تو میں اس لیے تو کہتا ہوتا کہ ویسے کرنے والا کام نہیں, لیکن پتر کرنا ہی پینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ماں باپ کی گودیوں میں جو جنت تھی نا یہ ختم ہوئی. آپ نے کوئی اعلان کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے بیاہ کرو. لیکن بہرحال اگر وہ شادی, وہ نکاح اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ اور آپ اس خوشی میں شامل ہونے آئے ہیں, 100-200 بندہ جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں, یہ خوشی میں ہے نا, اللہ نے انہیں یہ توفیق دی ہے نیکی کرنے کی. یہ بہت بڑی نیکی ہو رہی ہے وہاں پہ, اور اسی خوشی میں وہ آپ کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. آپ کوئی کھانے کے بھوکے تو نہیں ہوتے کہ آپ کو گھر میں کھانا نہیں ملتا, لیکن بہرحال چونکہ آپ مختلف شہروں سے گئے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کھانے کا, اچھے کھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کھانا دیا جائے, ہم نے 4 ڈشیں دی انہوں نے 3 ڈشیں دی, نہیں, وہ مہمان نوازی ہوتی ہے. اسی طرح اس خوشی کو منایا بھی جاتا ہے. کیا اسلام میں خوشی منانا حرام ہے؟ وہ نیچے لکھا ہوا ہے جی صحابہ کرام تو مال کرتے سن. یار میرا منہ ہے صحابہ کرام دے نال دا یا ہم میں سے کسی کا, لیکن کیا وہ خوشی نہیں مناتے تھے یا اسلام میں خوشی منانا حرام ہے؟ نبی کریم, یا تو وہ حدیثیں نکال دیں آپ اندر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, انہوں نے کہا بی بی عائشہ سے کہا, اماں عائشہ سے کہا کہ وہ فلاں کے گھر میں شادی تھی, وہ گانے بجانے والے کو بھیج دینا تھا ادھر. یعنی اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا. جو صاحب حیثیت لوگ تھے یا دوستیاں آپس میں رشتے داریاں تھیں, تو وہ جیسے آج کل ہوتا ہے کئی دوست ایک دوسرے کے بچے کی ڈھولک رکھ لیتے ہیں یا ان کی مہندی کہتے ہیں ہماری طرف سے ہوگی. خوشی میں شامل ہونا ہے. انہوں نے کہا گانے بجانے والے ادھر بھیج دینے تھے یا بھیجے تھے, تو خوشی منائی جا رہی ہے. اب اس میں آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کبھی ایسی خوشی ملی نہیں کہ آپ بے ساختہ ناچ اٹھے ہوں. ٹھیک ہے, اگر ایک بچے نے 25 سال یا 30 سال ایک بچی نے واقعی زنا نہیں کیا, اپنے اللہ کو حاضر ناظر جانا ہے جہاں اس کے ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تو یہ بہت بڑا احسان کیا اس نے. یہ عدل نہیں, وہ احسان کر رہا ہے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کسی ایسی حرکت میں انوالو بچہ اور بچی نہیں رہے, اور اب وہ اپنے ماں باپ کو شامل کر کے اور سب کو شامل کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اور سنت کو پورا کر رہے ہیں, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. وہاں بدلے لینے نہیں جانا, ان کی خوشی میں شامل ہونے جانا ہے. اس خوشی میں اگر وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ گانے بجانے والے بھی بلائے ہوئے ہیں, اور اس خوشی میں آپ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہماری اولاد کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور انہوں نے اپنے ایمان بھی سنبھالے, عزت بھی سنبھالی, اس بچی نے بھی سنبھالی, اس بچے نے بھی سنبھالی, اور آج انہوں نے اپنی خوشی میں ہمیں شامل کیا ہے, تو آپ خوشی سے ناچ اٹھتے ہیں. اب اس ناچ کو آپ دھمال کہہ لیں, آپ اس کو رمبا سمبا کہہ لیں, ہر ایک کا اپنا اپنا, کیا مختلف کلچرز میں مرد ڈانس نہیں کرتے. ایون جنگ میں وہ بھی دھمال ہوتی ہے. جنگ میں رجز پڑھتے تھے, اس میں کیا وہ اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے, غرور کی باتیں کر رہے ہوتے تھے. مولا علی اگر حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا تعارف بول رہے ہیں, ادھر سے اگلا آ رہا ہے وہ اپنا بول رہا ہے. کلچر ہے, اس کو نہیں اللہ نے منع کیا. وہ اپنی ایک دھمال ہے. ایک دھمال وہ ہے جب وہ چھوٹے سے ہیں, جب عاشق کو معشوق کہہ دے. پتہ نہیں آپ لوگ اس ادھر سے گزرے نہیں ہیں نا, شاید آپ نے کبھی آپ پہ گزرا نہیں ہے. عاشق تو ٹھیک ٹھاک کھجل پنا ہے, لیکن معشوق اگر کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, یار تو میرے جیسا ہے, تو میں ہی ہوں, یہ کیا خوشی ہوتی ہے. اللہ کرے آپ پہ گزرے. تو مولا جعفر تیار سیدنا علی کے بڑے بھائی, اور آئی تھنک زید بن حارثہ,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کے طور پہ بی بی خدیجہ نے شاید دیے تھے. بچے ہیں اور مولا علی ان دونوں سے چھوٹے ہیں, یہ بھی ہیں, اور آپس میں کھیل رہے ہیں. اور یہ ایتھینٹک واقعہ ہے, اگر غلط ہے تو مجھے پکڑ لیں. اس میں وہ جو دونوں بڑے لڑکے ہیں, جو بڑے بھائی ہیں مولا علی کے, حضرت جعفر طیار جو نجاشی کے دربار میں بعد میں بولے بھی تھے, وہ اور زید بن حارثہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو شگری کی بالکل, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, بالکل صحیح نقل اتاری ہے. اب جس سے پیار ہوتا ہے تو آپ اسی کی باتیں کرتے ہیں. وہ میرا خیال ان کے سٹائل سے مولا جعفر طیار جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ ایسے بات کرتے ہیں, ہاتھ ایسے کرتے ہیں, جب ایسے لیٹتے ہیں ایسے, وہ اپنے کچھ سٹائل بتا رہے تھے, ان کی باتیں کر رہے تھے. اور زید بن حارثہ جو ہیں وہ شاید چل کے دکھا رہے تھے کہ ہاں جب وہ ایسے اگر سیڑھیاں اترتے ہیں تو ویسے اترتے ہیں, عجیب مست چال ہے ان کی, وہ گھوڑے پہ ایسے سوار ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ایسے ہیں, وہ لیٹتے ایسے ہیں. اور مولا علی جو چھوٹے ہیں ویسے وہ سخت ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ دونوں نے بیچ بیچ میں تنگ کر رہے ہیں کہ یار تمہیں بھی کچھ آتا ہے, تم نے کچھ نوٹ کیا ہے کبھی, تم نے بھی کبھی ان کا کچھ نوٹ کیا. اب ان کا لیول کوئی اور ہے, شاید انہیں غصہ ہی آ رہا ہے, انہیں اچھا ہی نہیں لگ رہا ان کی کاپی کرنا, یا ان کے خیال میں صحیح کاپی نہیں ہو رہی, یا ان کے خیال میں کرنی نہیں چاہیے, اللہ ہی جانے ان کی کیا سوچ ہے. لیکن وہ اپنے ایک موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں جواب دے رہے. اوپر سے سرکار دو عالم آ گئے. اب آپ لوگ اپنے آپ کو 4 5 7 سال کے بچے سمجھیں, اور آپ بڑوں کی نقلیں اتار رہے ہو, چاہے پیار میں اتار رہے ہیں, اور اوپر سے آپ کے بڑے آ جائیں اور چھوٹے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, تو بچے سہم جاتے ہیں فوراً, کوئی پکڑے گئے. تو سرکار نے دیکھ لیا, تو انہوں نے آ کے انہیں کہا کہ ہاں مجھے کر کے دکھاؤ. تم تو بالکل ہاں زبردست, تم کیسے چل رہے تھے. اب وہ جب تعریف ہو جاتی ہے پھر تو بچہ اور کرتا ہے, ہاں تم کیسے بول رہے تھے. انہوں نے بھی بول دیا. اب ان دونوں بچوں نے اسی طرح کہا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے علی کو, اس کو تو ہم کہہ رہے تھے تو یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, بیٹھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں مست, اور یہ اپنی جگہ مست نے. تو سرکار نے ایک دم کہہ دیا کہ چھوٹے کو ایسے ہی کرتے ہیں بڑے, کہو یہ تو ویسے ہی سارے کا سارا میرے جیسا ہے. مولا علی اٹھ کے ناچنا شروع ہو گئے. یہ بھی دمال ہے, یہی پہلی دمال ہے جو عاشق ڈالتے ہیں جب کہیں معشوق کہہ دیتا ہے کہ تو ہمارا ہے. پھر دھمال وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبے کے پاس لیٹے ہوئے ہیں, ماں صفا اور مروہ سے بھاگ رہی ہے, پاؤں ان کے چھلنی ہو گئے ہیں, بیٹے کی ٹینشن علیحدہ ہے, اور اس پہاڑی کے سنگریزوں سے اس پہاڑی کے سنگریزوں تک زمزم نکلنا ادھر چاہیے, لیکن کسی دے آن دے کھڑاک ہونے نے, اس بیبی نے ادھر ہی اڈی ماری ہے, یا میں ماری ہے اڈی, تو ایسی سارے پیتا ہے زمزم. وہ بھی دمال ہے. ایفرٹ ماں بھی کر رہی ہے, ہماری عقل کے مطابق تو ادھر پانی نکلنا چاہیے, رب دے اپنے ہی کام نے, کسی دی ایک کڈی بھی انہوں پیاری ہے, اور ادھر اس بچے نے ذرا سی ایڑی رگڑی ہے, زمزم جاری ہو گیا. یہ بھی دمال ہے. جو جھولے لال جنہیں کہتے ہیں, یا لال شہباز قلندر کی جو دمال ہے, وہ میری سمجھ میں وہ خیر جو قلندری فقیر سلسلہ ہے, وہ جو مولا زین العابدین اکیلا مرد اور پاب جولاں, آج بازار میں پاب جولاں چلو, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے, اور ہیں بھی وہ جو نانا جی کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ارد گرد کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہو گئی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھابھی ہے, کوئی بیٹی ہے, اور جن کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا ہوا, ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, اور ان کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, بدتمیزی کی جا رہی ہے. اور یہ واحد مرد ہے جو ان سارے اجڑے پجڑے قافلے کو 5 6 سال کی سکینہ سے لے کے اماں زینب, ان ساری عورتوں کے درمیان بس ایک مرد ہے, اور وہی اس جمگٹے کو اکٹھا کیا لیے اس ریت پہ ننگے پاؤں تپتے ریزگار سے عراق سے شام تک. یہ بھی دمال ہے. یہ وہ دمال ہے جس میں ذرا سی بد دعا نہیں نکلی. اللہ نہ کسی پہ یہ وقت لائے. غزہ والوں کو آج کوئی کہے کہ اسرائیل والوں کو بد دعا نہ دے.
24 گھنٹے وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعا دے رہے ہوں گے. آپ پہ کربلا بیت جائے اور آپ ظالموں کو دعا دے رہے ہوں, آپ کے منہ سے آہ تک نہ نکلے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ رب جو ہے, جو ان کے نانا کا رب ہے, وہ تو اونٹنی کے بچے کی چیخ پہ بستی الٹا دیتا ہے. مظلوم کی چیخ نکل جائے بستی الٹا دیتا ہے. لیکن یہاں جو مظلوم ہیں وہ طائف والے نانا کے بچے ہیں. جبرائیل آ کے بھی کہہ رہا ہے پہاڑ ماروں وغیرہ, آرام سے بیٹھو, یہ تو میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. کیا ہم میں سے کسی کا یہ ظرف ہے جو کہتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا؟ اللہ نہ کرے آپ میں سے کتنوں پہ کربلائیں گزری ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں نے معاف نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ تو آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ معاف کر دیں. اس اللہ کی خاطر آنکھیں بند کریں. آج کوئی ایک چلیں, کوئی ایک ہی چھوڑ دیں, ساروں کو چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے. اپنے ملک کی خاطر, اپنے ملک کے مظلوم قیدیوں کی خاطر, اپنے ملک کے ہی نہیں پوری کائنات میں جو بھی جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور جو مظلومین ہیں, مجھے غزہ کا نام لینے کی پتہ نہیں اجازت ہے کہ نہیں ہے, یہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ان سب لوگوں کی خاطر آپ لوگ اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کریں اور دعا میں پیش ہو جائیں. خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں. آج آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کریں کہ یا اللہ میں بھی آ گیا ہوں. اپنے گناہ, اپنی نیکیاں, سب کچھ لے کے اس کے آگے چلے جائیں. وہ آپ کے اندر ہے, آپ کے سانسوں میں ہے, لوں لوں میں, دل کی دھڑکنوں میں. آپ محسوس تو کریں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے محسوس کیا, وہ آپ کے دل کے اندر ہے, اپنے سانسوں میں ہے. وہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہاری سانسوں میں ہوں. تو آنکھیں بند کر کے اس کو محسوس کریں. اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں. اصل میں اس کا دھیان آپ کی طرف ہے. وہ اس وقت بھی حاضر ناظر موجود, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, ہم غافل ہیں. اپنی اولاد کا مسئلہ ہے آپ کا, آپ کے ماں باپ بیمار ہیں, آپ کا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے, جن بوجھ کا مسئلہ ہے, جو بھی مسئلے ہیں آپ کے, آج سارے مسئلے لے کے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو پیش کریں. نور کی بارش ہی بارش ہے آپ کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو اس کے آگے پیش ہو جائیں جس نے آج تک آپ کو کبھی نہیں چھوڑا. اس کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو, محسوس کرو. اللہ ایک احساس ہے, درد کا نام ہے. اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس دل کے کعبے کے سارے بت توڑو. آپ کے دل میں ایک بھی بت نہ ہو, نیکی کا, پارسائی کا, مظلومیت کا, تکلیف کا, دکھ کا, پیسے کا, حسن کا, جوانی کا, فرقے کا. پتہ نہیں کتنے بت ہیں, 360 کے قریب ہیں. آج سارے بت توڑ کے اس دل کو پاک کرو. یہ دل ایک کعبہ ہے, اس دل کو پاک کرو اس اللہ پاک کی خاطر. آپ کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو, گند نہ ہو, گلا شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ کی مخلوق میں کوئی عیب نہ دیکھو. آج اللہ کو تحفے میں, منہ دکھائی میں معافی دے دو. اللہ کو اس کی گندی مندی مخلوق کی معافی دے دو. بچپن سے لے کے آج تک اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے, زیادتی کی ہے, حق مارا ہے, عزت لوٹی ہے, بہتان لگایا ہے, الزام لگایا ہے, ذلیل کیا ہے, آج ان سب بے وقوف نادانوں کو اللہ کی خاطر, اللہ پہ احسان کرتے ہوئے دل سے معاف کر کے دعا دے دو. اس کے بدلے میں اللہ سے چاہے جس کے لیے مرضی دعا کر لو.
لیکن اللہ کو پیش کرو نا آج، کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. آج آپ اپنے دشمنوں کو، جنہیں جانتے ہیں یا جنہیں نہیں بھی جانتے، دل سے دعا دیں. اللہ کریم سے کہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا، یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. انہیں گناہ گاروں کے لیے بڑی فکر تھی. میرے نبی نے رو رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں، شمر جیسوں کے لیے بھی کی ہوئی ہیں، ساروں کے لیے کی ہوئی ہیں. وہ ساروں کے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. میں کون ہوتا ہوں ان کے کسی امتی کو دوزخ میں لے جانے والا، معاف نہ کرنے والا. میں اپنے نبی کے صدقے، اس کے پیاروں کے صدقے آج سب کو معاف کرتا ہوں. اور یا اللہ جو مجھے معاف نہیں کر رہے انہیں میری نیکیاں دے کے ان کے دلوں میں میرے لیے رحم ڈال دے. اور جو نیکیاں بچ جائیں یا اللہ وہ نبی پاک کو دے دیں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں پہ بانٹ لیں. یہ نیکیوں کے بوجھ سے فارغ ہو کے اس کے آگے چلے جائیں. یہ نیکیوں کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صحیح ہوں، دوسرے ہی غلط ہیں. آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہیں. آج بڑے سے بڑے گناہ لے کے اللہ کے آگے پیش ہو. وہ گناہ جن پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آج بھی سوچ کے روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی آیا نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی ویڈیو نہیں بن گئی. وہ سب گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہو جاؤ جو تمہارے ساتھ صرف بیڈ روم میں نہیں، باتھ روم میں بھی ہوتا ہے. جہاں فرشتے بھی نہیں ہوتے وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے. گیٹ کے اندر اندر نہیں، ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے. جہاں ماں باپ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو مر گیا ساڑھے لیے، آج تو کار نہ آئی، آج سے تم مر گئی ہمارے لیے. رب انتظار کر رہا ہوتا ہے، اوے تو شرمندہ ہو گیا ہے، تو توبہ کر لی ہے، تو شرمندہ ہے، تو آ جا، مجھے تیرے سے پیار ہو گیا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اور کتنی گارنٹیاں دے تمہیں. تو پیار سے آج اس کے گلے لگو. جیسے نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے، ایسے جیسے کسی کو جپھی ڈالی ہے، آج اپنے دل میں سچی مچی اس کو ڈپھی ڈالو. وہ بہت پیارا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا حسین ہے. اگر کوئی دیکھ لے تو ویسے ہی مر جاتا ہے. جس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا خیال رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، ہماری ضرورتوں کا، وہ اب کیا غافل ہے؟ آپ اسے پیار سے پکارے تو صحیح. ماں کو اچھا لگتا ہے بچہ اسے پکارے. اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر آج اپنے خیال میں اس کو پکارو. لیکن شرط ہے پیار سے، اتنے پیار سے جتنے پیار سے کبھی ماں کو بلاتے تھے، یا اپنے بچے کو بلاتے ہو، یا اپنے معشوق کو بلاتے ہو. جتنا پیار تمہارے اندر ہے وہ بھی اتنے پیار سے سارا دن تمہارا نام لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا رہتا ہے. آج تم اس کو پکارو اپنے دل میں صرف 3 بار، اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول لیں. یہ دعا پانی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، سورہ رحمان سن کے کرنی ہوتی ہے. میری نکل گئی ہے. میں نے ابھی سورہ رحمان سنوانی تھی. آپ کے پاس ہے؟ آنکھیں بند کریں. بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ لوگ یہ آگے آ جاؤ، یہ جگہ دے دیں، ادھر آگے آ جائیں، یہ جگہ ہے بیچ میں، ادھر آ جائیں نا. وہ پیچھے کھڑے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں 8 بجے تک آ جایا کریں، میکسیمم 10 بجے تک. ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ. وہ پیچھے جگہ ان لوگوں کی بن جائے گی. آپ ادھر آ جاؤ. ادھر بھی آج جگہ خالی ہو. ادھر ابھی تک آئی نہیں ہے. اور آپ ڈاکٹر صاحب ان میکنگ، آپ ادھر آ جائیں.
کیمرے میں نہیں آئیں گے, آپ ادھر آ جائیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو وہ ادھر سے لوگ پھر ادھر آ جائیں گے, آ جاؤ آپ کارنر میں آرام سے بیٹھ جاؤ نا. وہ ادھر چلے جاؤ. ادھر بیبی لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور کس ادھر بھی جگہ اچھا بچہ سویا ہوا ہے. ادھر ہی بیٹھ جائیں, چلیں ادھر ہی بیٹھ جائیں. یہ ہے کاکی جی آپ آگے ہو جائیں, آپ سے گھبرا رہے ہیں سارے وہ. چلے آنکھیں بند کریں اور 2 منٹ کے لیے سن بھی لیں, کچھ نہیں کہنا کلانا, بس آنکھیں بند کر کے جس طرح ایک دن کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں نا, کوئی کنسنٹریشن, کیا آپ نے کنسنٹریشن کرنی ہے. آنکھیں بند کریں, بس اپنے سانسوں کی طرف دھیان کر لیں اور سنیں خدا کیا کہہ رہا ہے. آپ نے اس کو پکارا ہے نا, وہ اتنا رحمان ہے, نور کی بارش ہی بارش ہے. اس کو محسوس کریں, لفظوں کی طرف نہیں جانا, معنی کی طرف نہیں جانا, لفظوں کے مالک کے آگے پیش ہوں. تو آنکھیں بند رکھیں اور بس اس کو سنیں. نور کی بارش ہی بارش ہے, آپ ہیں اور اللہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول لیں. صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہوتی ہے قاری باسط مصری کی آواز میں جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان بالغ لوگ وہ اس کو سنیں. کسی بھی مسئلے کے لیے، بیماری کے لیے، بدبختی کے لیے، نحوست کے لیے، کالے پیلے جن بھوت جادو کے لیے، معاشی مسئلے کے لیے یا سماجی مسئلے کے لیے یا جس بھی مسئلے کے لیے، ذہنی مسئلے کے لیے، پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور ہر بار سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ کہیں، آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی پی لیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں. شفا من جانب اللہ ہے. 1 ہفتہ سورت سننی بھی ہے اور پانی بھی پینا ہے. 8ویں دن سے آپ نے سورہ سننی بند کر دیں. شفا سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتی ہے. اگر آپ پیش ہو جائیں، یہ 7 دن آپ کو صرف پریکٹس کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ کو حضوری حاصل ہو ہی جائے کسی طرح اور پھر آپ استقامت پکڑیں، قائم ہو جائیں. جیسے انہیں اشارہ ہی آ گیا، اپنی غلطی کا پتہ چل گیا. 8ویں دن سے پھر دعا کرتے رہیں پانی کے ساتھ. 1 منٹ کا مراقبہ سمجھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کو بتانا شروع کر دیں. یہ پیغام شفا خود بتانا شروع کر دیں، کسی کا بھلا کرنا شروع کر دیں. اس کمرے میں پنکھا ہے، اسی محفل ادھر کا خراب تھا باجی، اے سی خراب ہے. ادھر کمرہ ہے، ادھر ہے، ادھر چلی جا، ادھر اے سی بھی لگا لے، جاؤ ادھر چلی جاؤ، فیڈر بھی لے جاؤ اور سارا کچھ ادھر آرام سے بیٹھ کے کر لو. تو لیکن جو چھوٹے بچے ہیں 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں سنانی، انہیں نہ بیچاروں کو فورس کریں. بچے نہیں بیمار ہوتے، وہ جو بچہ بیمار نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا پیچھے دادا دادی نانا نانی بیمار ہوتے ہیں. وہ دادے نے کہیں ملک کے راز بیچے کھائے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر نسلوں میں آ رہا ہوتا ہے. جیسے دعائیں آ رہی ہوتی ہیں تو آہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جو کمایا ہوتا ہے وہ وراثت میں آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بچے کی بجائے جو 12 سال سے چھوٹا بچہ ہے یا نابالغ بچہ ہے، ماں باپ ہی سنیں گے، ماں باپ ہی پانی پئیں گے اور دعا 3 بار اللہ پانی کریں گے، بچہ شفا یاب ہو جائے گا. یہ اتنے بچے آٹزم سے لے کے وہ بیماریاں، مائٹوکونڈریل ڈیزیز، میں خود ڈاکٹر ہوں نا تو میرے لیے یہ ایک ایکسائٹمنٹ کی چیز ہوتی ہے. ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں ان بچوں کے. باہر کے ملکوں میں بھی ڈاکٹرز حیران ہیں کہ جی ان کی سکولنگ وہ نارمل سکولوں میں جا رہے ہیں، لیکن ماں باپ ٹھیک ہوئے ہیں. تو میں ماں کو باپ کو کہتا رہتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کئی بار وہ چڑ بھی جاتے ہیں، میں کہتا تم ٹھیک ہو جاؤ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کئی بار غصے سے لڑتے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم کیا چوریاں کر رہے ہیں؟ میں کہتے تم لوگ آپس میں نہیں ایک دوسرے کو معاف کر رہے. پھر چند دن بعد کہتے ہیں ہاں ویسے میں نے سوچا ہوا تھا، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن میرے بچے پہ کیا افیکٹ ہے؟ میں کہ یہ 2 موبائل کمپنیوں نے مل کے ایک سم بنائی ہوئی ہے، اس میں دونوں کے سگنل آ رہے ہیں. تمہیں غصہ اس پہ چڑھ رہا ہے، وہ معصوم ہے وہیں پکڑا جا رہا ہے، اس کے اندر وہی خون ہے. جس دادے دادی پہ تمہیں غصہ ہے یا جس نانے نانی پہ تمہیں غصہ ہے، ماموں چاچا تایا خالہ پھپھو پہ غصہ ہے، وہی خون اس میں ہے. وہ معصوم ہے، وہ پہلے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پہلے بخار چڑھ جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہے، ماں پریشان ہے، ماں بیمار ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا. باپ حرام لا رہا ہے، بچے پہ افیکٹ آئے گا. نہیں جی نہیں ہے ہمیں مذہبی باتیں کر رہا ہے. چلیں آپ آٹا گوندیں، اس میں نمک کی جگہ چینی ڈال لیں، مزہ آئے گا روٹی میں، میٹھی روٹی ہو جائے گی. شراب ڈال لیں پانی کی جگہ پہ، روٹی میں کوئی مزہ آئے گا؟ تو جب یہ 9 مہینے کی ہنڈیا پک رہی ہے، اس میں جو آپ شراب ڈال رہے ہیں، غصہ، نفرت، بدلہ، رنج، گلے، شکوے، شکایتیں، بددعائیں، وہ دادی کا ہی خون ہے اندر، یا دادے کا ہی ہے، یا پھوپھی کا ہے، یا خالہ کا ہے، یا ماموں کا ہے، یا چاچے کا ہے، یا تائے کا ہے. وہی سیم چیز ہے. تو وہی سگنل، وہی نفرت ادھر آ رہی ہے.
یا ماں کو آپ لوگوں نے تن کے رکھا ہوا ہے, وہ بیچاری اپنے سر پہ کفن باندھ کے 9 مہینے کا یہ کشٹ کاٹ رہی ہے آپ کی نسل کو لانے کے لیے, اور آپ نے اسی بیچاری کو سولی پہ ٹنگا ہوا ہے, تو آپ کی نسل ٹھیک ہو جائے گی؟ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ کیس تو اب ادھر مائیں آ کے پیٹ پڑی ہیں نا آپ کے سامنے کہ میں نے تو اس وقت اس کے باپ کو کہا تھا کہ تینوں اللہ ہی پوچھے. میری ماں نے, اس بچی کی نانی نے کہہ دیا تھا تو ساڑی تھی نا کیتا ہے تیرے اگے آوے. ہائے لیکن میری بیٹیوں کا اب کیا قصور ہے؟ میں کہ مینوں کی پتہ ہے, یہ ہوائی فائر کی ہے, گولی آگے لگی ہے واپس. نہیں ان کا کیا قصور ہے؟ میں کہ ان کا قصور ہے یہ اس باپ کی اولاد ہے. ظالم نے کسی کی بیٹی نچائی تھی, اس کی کیسے نہیں ناچے گی؟ کسی کی بیٹی کو خواہ مخواہ طلاق دے دی تھی, کسی کو خواہ مخواہ سوتن اوپر لے آیا تھا بغیر کسی وجہ کے, تو اب کیسے نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ وہ جو آہ نکلی ہوئی ہے اسے واپس کون لائے؟ اس نانی کی یا اس نانے کی جو اس وقت اللہ کا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, یا اللہ ساڈی اولاد نہ کیوں انج ہو رہی ہے, یا اللہ میری بیٹی بے گناہ ہے. اب اس کی بیٹی کی باری آئی ہے, اب کہہ رہے ہو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب آپس میں ہی تو ہے, وہی تو خون ہے. شکلیں تمہیں فرق لگ رہی ہیں, یہ تم خود ہی ہو. یہ گھوم پھر کے سب کچھ ایک ہی ہے, وہی ایک آدم اور ایک حوا, اور وہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو ہم معاف ہی نہیں کرتے, اور اگر غلطی کر بیٹھے ہیں تو شرمندہ ہی نہیں ہوتے, معافی مانگنے پہ بھی نہیں تیار ہوتے. اللہ کو سجدے کر ہی جا رہے ہیں, اللہ اپنا کوئی بندہ آگے کر دیتا ہے, ڈاکٹر کر دیتا ہے, اب پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ مجھے شفا دے دے. ڈاکٹر صاحب نے اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے عمرہ بھی کر لیا, حج بھی کر لیے ہیں. اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوا اور دعوے کر رہا ہے مجھے مانتا ہے. رات کے 3 بجے یہ لال بتی پہ کیمرہ لگا ہو تو اس کو سمیع بصیر مانتا ہے, سارجنٹ کھڑا ہو تو اسے مانتا ہے, کوئی نہ کھڑا ہو تو نکل جاتا ہے. مجھے نہیں مانتا, حالانکہ میں سمیع بصیر وہیں کھڑا ہوتا ہوں, لال بتی توڑ جاتا ہے رات کے 3 بجے, اور اوپر سے کہہ رہا ہے میں تجھے مانتا ہوں. چلو چیک کرتے ہیں. تو اللہ اپنا کوئی بندہ آگے کرتا ہے, ڈاکٹر کر دیتا ہے, وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کی شوگر بہت آئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو شوگر ہے, آپ نے آج سے سگریٹ نہیں پینی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے میٹھا نہیں کھانا, آپ نے چینی نہیں کھانی, آپ نے یہ نہیں کھانا, یہ کر لیں, باقی یہ دوائی بھی کھائیں. باہر نکل کے نال ہی یہ آئس کریم کی دکان پہ کھلوتا ہوں. اس ہاتھ والا اگر کہتے بھی ہیں گھر والے آپ پھر آئس کریم کھا رہے ہیں, او یار چپ کر, کل تو کر لیں گے. اللہ کہتا ہے جو نظر آ رہا تھا ڈاکٹر انہوں اینا کہ مانتا بھی ہے, ہوں وہ نظر نہیں نہ آ رہا, تو نظر نہ آنے والے کو تو اتنا ہی مانتا ہوگا. یہ آرام سے ٹیسٹ فیل ہو گیا. اس اللہ کے آگے پیش ہو کے جب پھنس جائیں, ڈیڈ اینڈ آ جائے, بند گلی آ جائے, تو اس کے آگے زیرو تو ہو جایا کریں, خود کو سرنڈر کر دیا, ہتھیار ڈال دیا کریں اس کے آگے. آپ دیکھیے گا وہ آپ کو دوبارہ شانے کہی دے گا. تو سورہ رحمان کو سننا ہے, دعا کر کے پانی پینا ہے, اور پھر آگے مخلوق خدا کا بھلا کرنا ہے بے غرضی سے. اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینی. ابھی سب کو پانی دے دیں اور لنگر دے دیں, اس کے بعد جس نے جانا ہے جائے, چاہے 2 لقمے لے. بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ لقمہ چاہے ایک بھی لے لیکن لنگر کے لقمے کا انکار نہ کریں. تو اللہ کے نام پہ یہ محفل ہے, ابھی محفل جاری ہو ساری ہے, ایسے اتنے بیٹھے ہیں, کوئی کتنے نہیں چل رہا, لیکن باتھ روم جان کی اجازت ہے مینوں. یہ جب دعا کراتی ہے نا تو کئی بار بلڈ پریشر زیادہ بھی ہو جاتا ہے, تو پریشر زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ تھوڑا سا لنگر کریں, پانی کے ساتھ دعا کر لیں. جنہوں نے پانی کے ساتھ کرنی ہے پانی دو, پانی پکڑیں, اور یہ 3 بار اللہ والی دعا خود کریں. نئے لوگوں کو تو ضرور دیں, وہ خود کریں. یہ جو پڑھ پختہ ہیں پرانے, یہ تو کسی اور چکر میں آئے ہوتے ہیں. خلق الإنسان علمه البيان